میرا شکایت کر رہا تھا کہ تو کام زیادہ لیتا ہے، کھلاتا کم ہے۔ اب وعدہ کر لے کہ میں کبھی بھی اس اونٹ سے اتنا کام نہیں لوں گا جتنے یہ اونٹ سختی نہیں رکھتا، اور میں ٹائم ٹو ٹائم ان کو چارہ کھلاؤں گا۔ وعدہ کر لے۔ وہ وعدہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے اونٹ کے طرف اشارہ کیا، اے اونٹ اٹھ جا، اب تو اپنے مالک کو معاف کر دے، ان کے ساتھ چلا جا۔ وہ اونٹ تو اٹھ نہیں رہا تھا، جا نہیں رہا تھا، سرکار نے اشارہ کیا، وہ اونٹ چلنے لگا اور جانے لگا۔ آقا آسمان کا بھی نبی ہے، آقا زمین کا بھی نبی ہے، آقا سورج کا بھی نبی ہے، آقا چاند کے بھی نبی ہیں، آقا تارے کی بھی نبی ہیں۔ بریلی کے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ابداً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب جس نے تجھ کو حمداً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتایا۔ آسانی سے کہتا نبی ہمارے طرف کیوں جی؟ اور نبی کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اچھا تجھے پتا نہیں نبی تمہارے طرح کیسے ہو جائیں گے؟ تمہارا کھانا اور ہے، نبی کا کھانا اور ہے، تمہارا پینا اور ہے، نبی کا پینا اور ہے، تمہارا جینا اور ہے، نبی کا جینا اور ہے، نبی کا چلنا اور ہے، تیرا چلنا اور ہے۔ کیونکہ نبی کی شان یہ ہے کہ یاد رکھو، نبی کھائے تو عبادت، نبی سوئے تو عبادت، نبی چلے تو عبادت۔ تم سو جاؤ گے، تم کھو جاؤ گے، اور نبی علیہ السلام سوئے تو یاد رکھو ظاہری میں نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو باطینی میں نبی کا دل چلتا رہتا ہے یاد الہی میں۔ سبحان اللہ۔ احمد سلطان پوری کہتے ہیں واسوے ہے کہ بظاہر، واسوے ہے کہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، وہ سوئے ہیں بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، طلبوں کے ان کے قدسی، طلبوں کے ان کی قدسی پیشانی مل رہا ہے، وہ سوئے ہے کہ بظاہر۔ شاید کہتا ہے تو شم رسالت ہے، عالم تیرا برپانا، تو باغ نبوت ہے، تو باغ نبوت ہے، اے جل وائے جانانا، تو شم رسالت ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار ہمیں کر دے ایک جامل بانب سے، سرکار ہمیں کر دے ایک جامل بانب سے، تاشر لگے باقی یہ چل وائے جانانا، تو شمع رسالت ہے۔ سبحان اللہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارک ہے کہ قسم خدا کی آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ کریم پروردگار عالم زمین و سما وکیل و بقا شجر و حجر بحر و بن خشک و تر چرند و چرند درند درند میرے مولا کسی کو بھی پیدا نہ کرتا،
قرآن مقدس کی ہم نے آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں اپنے لیے نمونہ امن بناؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، تم بھی ماں باپ سے محبت کیا کرو. نبی علیہ السلام ماں باپ کی اتباع کرتے ہیں، کرواتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. تم بھی اتباع کرو اور نبی مکرم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ماں باپ کے کہنے کے مطابق چلو تو پھر یقیناً تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلتا ہے. آؤ میں بتاتا چلوں، آج کے چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، وہ اپنے مطابق سمجھانا چاہتی ہے. ارے مرنے کو بھی خیال کرو، ایک دن مرنا ہے اور مر کر اکیلے کمرے میں جانا ہے. نہ تیرا باپ تیرے ساتھ جائے گا، نہ تیری ماں تیرے ساتھ جائے گی. اتنا ضرور ہے جس رب قدیر رب ذوالجلال نے اپنا خدائی منوایا ہے اور کہا ہے میری اتباع کرو، میرے رسول کی بھی اتباع کرو. میں رب ہوں، میری اتباع کرتے ہو تو میری محبت میں میرے رسول سے میں محبت رکھتا ہوں، میرے رسول کی اتباع کرو. سبحان اللہ. اس کے بعد میرا رب نے فرمایا میں رب ہوں، میری عزت و جلال کی قسم تو کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے، قرآن پڑھ کے مر جائے. میرا رب فرماتا ہے تیرا رب راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک منمانی کرنے والا اولادو، منمانی کرنے والے اولادو، یاد رکھو جواب دینا ہے خدا کو اور قبر میں اکیلے جانا ہے. چند دن تمہارے خاندان کے خیش و اقارب چھوٹے بڑے روئیں گے اور اس کے بعد جیسا تم کو کہتا تھا تو میری لاڈلی بیٹی ہے، لاڈلا بیٹا ہے، تو میرا خون جگر ہے، تو یہ ہے وہ ہے. یاد رکھو جو ہی تم مرے گا، جو ہی تم مرے گی، یاد رکھو وہ باپ تو بچل بچل کر، اچھل اچھل کر، مٹک مٹک کر چمکیلا کپڑا، چمکدار چپے کپے لا کے دیا کرتا تھا. یاد رکھو مرنے ہی دوسرے تیسرے دن تمہارے لیے کپڑا نہیں لایا جائے گا، اس لیے کہ تمہارا نام کل تھا، تو زندہ تھا یا زندہ تھی، آج مر چکی ہے تو تیرا نام گھر سے کاٹ دیا گیا. تم موجود نہیں ہے، تم موجود نہیں ہے. اب تمہارے لیے یاد رکھو بس ایثار ثواب کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے. یاد رکھو دعا اجابت سے ٹکرا کر رب کے بارگاہ میں اس وقت پہنچے گی. رب تو فرماتا ہے چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، ماں باپ کا گستاخ ہے تو میرا خدا کہتا ہے جس نے ماں باپ کی گستاخی کی، ماں باپ کی اتباع نہیں کیا، ماں باپ کو نہیں مانا، تو میرا رب فرماتا ہے میں رب ہوں، میری عزت و جلال کی قسم تو جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ تو قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھتا تھا، لیکن تو ماں باپ کے باتوں کو ٹھکراتا تھا، ٹھکراتی تھی. آج تو قرآن پڑھ کے بھی، نماز پڑھ کے بھی، حج و زکات ادا کر کے بھی، تہجد پڑھ کے بھی جنت میں نہیں، تو جنت میں نہیں. آؤ نبی مکرم و معظم علیہ السلام سے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ